صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنایا. آج میں آپ کو حافظ قرآن کے بارے میں بتاتی ہوں. جہاں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں بچے اپنے قرآن کے لیے چنے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. مبارک اور خوش قسمت ہے وہ بچہ کہ جس نے اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. مبارک ہے وہ والدین جس کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کی سعادت بخشی ہے. مبارک ہے وہ خاندان جس خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے. مبارک ہے وہ آنکھیں، مبارک ہے وہ لب، مبارک ہے وہ کپڑے، اور مبارک ہے وہ اساتذہ کرام. یہ قرآن ہی ہے بڑی رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرنے والا. جس کا قرآن سے تعلق ہو جائے پھر اس کو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. کتنا خوش قسمت اور مبارک ہے وہ بچہ کہ جس نے اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. کتنا خوش قسمت اور مبارک ہے وہ بچہ. یہ قرآن ہی ہے بڑی رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرنے والا. آج والدین فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ گانا بڑا اچھا گا لیتا ہے، میرا بچہ دنیا کا فلاں کام بڑا اچھا کر لیتا ہے. لیکن فخر کے قابل تو وہ بچہ ہے جو سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فخر کے قابل تو وہ بچہ ہے جو سارا دن قرآن پڑھتا ہوگا. آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کا ایک حروف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم ایک لفظ ہے، الف 1 لام 2 اور میم 3، اسی طرح 30 نیکیاں ہوئی. تو سوچیں جب وہ بچہ سارا دن قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ کتنی رحمتیں برکتیں حاصل کرے گا. والدین کے انتقال کے بعد جب وہ بچہ اپنے والدین کو صالح ثواب کرے گا تو ان کی قبر پر فرشتے کتنا رشک کریں گے، ان کی قبر پر کتنی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی. یہ قرآن ہی ہے بڑی رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرنے والا. قرآن ایسا نور ہے جو ظاہری اور باطنی ظالموں سے نجات دیتا ہے. قرآن ہدایت ہے جس کے ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. قرآن ایسی دوا ہے جس میں ہر بیماری کی شفا ہے. قرآن کونین کی دولت ہے. امام شافعی کا واقعہ، قرآن دنیا اور آخرت کی دولت ہے. صاحب قرآن مطلب حافظ قرآن دنیا میں بھی معزز ہوگا اور آخرت میں بھی معزز ہوگا. اگر آپ حافظ قرآن اور عالم دین کی عزت کر سکتے ہیں تو سوچیں وہ جو خود قرآن نازل کرنے والا ہے کیا وہ آپ کو عزت نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ آپ کو ایسی عزت دے گا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جہاں تیری آخرت یاد ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. جس کو قرآن کی دولت مل گئی اسے بے مثال نعمت مل گئی، اسے دل کا سکون مل گیا، اسے دل کا چین مل گیا، اسے دل کا سکون مل گیا. آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھنا سکھائیں. اگر آپ کے پاس 50 ڈگریاں ہیں، قرآن کی ڈگری نہیں ہے تو آپ کی تمام ڈگریاں بیکار ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس قرآن کی ڈگری ہے اور کوئی ڈگری نہیں ہے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اور قیامت والے دن قرآن خود آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا حافظ قرآن کے بارے میں اے اللہ سے عزت کا جوڑا پہنا دے، اے اللہ سے عزت کا تاج پہنا دے، اے اللہ سے راضی ہو جا. اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عزت کا جوڑا پہنا دیں گے، عزت کا تاج پہنا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کہیں گے اے حافظ قرآن جنت میں چلا جا، تیرا وہی ٹھکانہ ہے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جیسے لوہے پر پانی پھینکے تو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دلوں کی صفائی کا کیا حال ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. لیکن افسوس آج ہم موت کو بلا بیٹھے ہیں، آج ہمارے دل زنگلودہ ہو چکے ہیں، آج ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا. آج ہم قبرستان سے گزرتے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم نے بھی یہیں آنا ہے. لیکن جو موت ہوتی ہے نا وہ ہمیں ہر وقت چیخ چیخ کر پکار کر یہی کہتی ہے کہ اے مجھے بھول جانے والوں، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیٹی اور باپ میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیٹی اور ماں میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھر اور